اور بھارتی میڈیا ایک بار پھر بالی ووڈ موڈ میں آ گیا، فلمی ڈائیلاگ بولے جا رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر پیغام، لکھا بھارتی میڈیا پر فیک نیوز کی بھرمار ہے، ایسی کہانیاں بیان ہو رہی ہیں جن کا کوئی وجود نہیں۔ حملوں اور قتل کی دھمکی دینے والے ٹرمپ کے ہوش ٹھکانے آ گئے، تہران سے مذاکرات کے لیے پر امید۔ امریکی صدر نے ایران سے متعلق فیصلہ 2 ہفتوں کے لیے مؤخر کر دیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے کہا کہ ٹرمپ آئندہ 2 ہفتوں میں ایران سے متعلق اہم فیصلہ کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وال سٹریٹ جرنل کی رپورٹ مسترد کر دی۔ ایکس پر پیغام میں لکھا، وال سٹریٹ جرنل کو بالکل اندازہ نہیں کہ ایران سے متعلق میرے کیا خیالات ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو کے مکروہ عزائم پھر سامنے آ گئے، کہا دنیا کا نقشہ بدل دوں گا۔ بن گوریون نے اسرائیلی ریاست قائم کرنے کا فیصلہ کیا تھا، میں نے اسرائیل کے وجود کو یقینی بنایا۔ ٹرمپ کو سب معلوم ہے کہ ان کے فیصلے کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ امریکن دفاعی نظام ہمارے لیے کام کر رہا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو کی تل ابیب میں دھماکوں کی جگہ کا دورہ، اسی دوران ایران کے میزائل حملے سے تباہ ہونے والی عمارت نتن یاہو کے سامنے ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ ایران نے اسرائیلیوں کو تیمونہ سے انخلاء کی وارننگ دے دی۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ یہ اقدام ممکنہ جوابی کارروائی کے پیش نظر اٹھایا گیا ہے۔ اگر اسرائیلی جارحیت جاری رہی تو بھرپور رد عمل دیا جائے گا۔ دیمونا وہ مقام ہے کہ جہاں اسرائیل کے حساس جوہری تنصیبات واقع ہیں۔ اسرائیل کے ایران پر وحشیانہ حملے، ایران کے عراق ہیوی واٹر نیوکلیئر ری ایکٹر کو نشانہ بنایا۔ تہران میں ریڈ کریسنٹ کے مرکز کے قریب فضائی حملہ، شدید دھماکے کی آوازیں، حملوں میں شہادتیں 272 تک جا پہنچیں۔ ایران کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا گیا تو ایران اسرائیل جنگ تمام مشرق وسطی میں پھیل جائے گی۔ عراق کے اہم مذہبی رہنما آیت اللہ سید علی سیستانی نے امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کر دیا، کہا کہ ایران کی اعلیٰ قیادت کے خلاف اس طرح کا کوئی بھی اقدام جنگ میں مزید شدت لے آئے گا۔ امریکہ ایران اور اسرائیل کے درمیان فوجی مداخلت سے باز رہے، روس نے امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے امریکہ کو سخت انتباہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل ایران کے شہر بوشہر میں واقع نیوکلیئر تنصیبات پر فضائی حملے فوری طور پر بند کرے۔ نیوکلیئر تنصیبات پر روسی ماہرین ایران کے ایٹمی توانائی کے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں۔ روس اور چینی صدور کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ، ایران پر اسرائیل کے حملوں کی مذمت، خطے کی کشیدہ صورتحال میں کمی پر اتفاق، کہا کہ اسرائیلی اقدامات اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہیں۔ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق مسائل کا فوجی حل نہیں۔ برطانوی وزیراعظم سر کیئر سٹارمر کا امیر قطر تمیم بن حمد الثانی سے ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا کشیدگی میں کمی اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور۔ برطانوی وزیراعظم کی امریکن صدر سے دماغ ٹھنڈا رکھنے کی اپیل، ٹرمپ سے ایران پر حملہ نہ کرنے کا بھی مطالبہ، جوہری تنصیبات کو نشانہ نہ بنانے پر بھی زور۔ کیئر سٹارمر نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر ایسا کیا گیا تو اسرائیل کے ساتھ جنگ مشرق وسطیٰ سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ ایران اسرائیل کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں، یورپی وزرائے خارجہ ایران سے آج جوہری مذاکرات کریں گے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جرمنی، فرانس اور برطانیہ کی وزرائے خارجہ ایرانی ہم منصب سے ملاقات کریں گے۔ مذاکرات جنیوا میں جرمن قونصل خانے میں ہوں گے۔ یورپی یونین کی اعلیٰ سفارتکار بھی مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ اسرائیل ایران جنگ پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بھی آج ہوگا۔ پاکستان کی ایران پر اسرائیلی بلا جواز اور غیر قانونی حملوں کی شدید مذمت، ترجمان دفتر خارجہ نے کہا اسرائیلی جارحیت اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایران کو اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ عالمی برادری کو اسرائیل کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ ایران پر حملے کی باتیں اور بڑکے مارنے والے ایرانی میزائل کی آواز سنتے ہی دوڑنے لگے۔ سائرن کی آواز گونجنے پر اسرائیلی صحافی موت کے خوف سے صہیونی چینل کا پروگرام چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اسرائیل کے شہری اپنی ہی فوج کے خلاف چڑھ دوڑے۔ تل ابیب میں اسرائیلی آبادکار اسرائیلی ڈیفنس فورس پر چیختے رہے۔ اسرائیلی شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا، کس نے آپ کو ایران پر حملہ کرنے کے لیے کہا تھا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی 2 گھنٹے طویل نشست،
कैबिनेट रूम में ज़हराने में शिरकत, पाक अमरीका ताल्लुकात, इंसदाद दहशत गर्दी और खित्ते में अमन के क़याम पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने भारत के साथ जंगबंदी में मुआवनत पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। अमरीकन सदर ने क़याम अमन और दहशत गर्दी के खिलाफ कोशिशों पर खराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में ईरान इसराइल तनाज़ा, तजारती ताउन, मसनूई ज़हानत, तवानाई, क्रिप्टो करेंसी और माइनिंग सेक्टर्स पर ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। सदर ट्रंप को पाकिस्तान के दौरे की बाज़ाब्ता दावत भी दी गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दोहराने के बाद ओवल ऑफिस का दौरा भी किया।